للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا پڑھ سکتا ہے کوئی؟ 9 محرم کا دن اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اب یا قسمت یا نصیب اگلے برس کس کو یہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ بی بی آپ کے بچے کے عزادار آئے ہیں۔ بی بی قاسم کے پامال بدن لاشے کا پرسہ قبول کیجئے۔ بی بی علی اکبر کے سینے کا پرسہ قبول کیجئے۔ بی بی ایک 6 مہینے کے بچے کے گلے میں 3 کھال کے تیر کے لگنے کا، وہ حسین جس نے دن بھر لاشے پہ لاشا اٹھایا، مجھے حکم ہے کہ میں عصر عاشور کا منظرنامہ پیش کروں۔ مولا مجھے ہمت دے دیجیے کہ میں پڑھ سکوں اور آپ کو ہمت دے کہ آپ سن سکیں۔ جب وقت رخصت امام حسین خیمہ گاہ حسینی میں تشریف لائے ہیں نا، تو حسین نے آ کے زینب سے کہا، زینب ذرا وہ کرتا تو لے کے آنا جو میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا۔ زینب سمجھ گئی کہ اب جو بھائی جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ زینب نے کہا، بھیا ذرا اپنے بندے گلو تو کھولنا۔ حسین نے اپنے بندے گلو کھولے۔ زینب نے بھائی کے گلے کا بوسہ دیا۔ کہا، زینب یہ کیوں کیا؟ کہا، وقت آخر اماں نے کہا تھا جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میری جانب سے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا، یہ سننا تھا۔ حسین نے کہا، زینب ذرا اپنے بازوؤں پہ سے چادر تطہیر کو ہٹانا۔ زینب نے بازوؤں پہ سے چادر ہٹائی۔ حسین نے بہن کے بازوؤں کا بوسہ لینا شروع کیا۔ زینب نے کہا، بھیا یہ کیوں کیا؟ کہا، وقت آخر بابا نے کہا تھا کہ جب رخصت آخر کے وقت جانا تو میری جانب سے میری بیٹی کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جتنے شہید جاتے تھے زینب کے دل کو ایک سہارا ہوتا تھا، ابھی حسین ہے، ابھی میرا بھیا حسین زندہ ہے، ابھی میری چادر زندہ ہے، ابھی میری چادر میرے سر پہ ہے، بس آزاد آلو۔ حسین رخصت آخر کے بعد نکلنا چاہتے ہیں۔ 2 رویا قطاروں میں، یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں نا، رو بنا کے 2 رویا، یہ عصر عاشور کی نیابت ہے۔ عصر عاشور پہ بیویوں نے ایسے 2 رویا کھڑے ہو کے حسین کو رخصت کیا تھا۔ آج ہم ویسے ہی 2 رویا کھڑے ہو کے حسین کا تابوت دیکھیں گے۔ اطلقکم علی الزہرا، اطلقکم علی الزہرا۔ ہمیں اس کا تابوت اٹھانا ہے جس کا تابوت اٹھا نہیں تھا، جس کا لاشا خیمہ گاہ حسینی میں نہیں آیا تھا۔ بس میں نے آپ کی زحمتیں تمام کی۔ زینب سے رخصت ہو کے حسین نکلے، بیویاں 2 رویا قطاروں میں کھڑی ہوئی۔ حسین نکلنا چاہتے ہیں۔ حسین خیمے سے باہر تشریف لائے، ذوالجناح کے پاس آئے۔ میں کہتا ہوں، میرا دل کہتا ہے شاید حسین کو قاسم یاد آئے ہو، شاید حسین کو علی اکبر یاد آئے ہو۔ حسین نے مقتل کا رخ کیا۔ کہاں ہو میرے لشکر کے سپہ سالار عباس؟ حسین غریب ہو گیا، کیا بھائی کو سوار نہیں کراؤ گے؟ اتنا سننا تھا۔ علی کی بیٹی خیمے سے باہر آئی، بھیا ابھی زینب زندہ ہے، اے ام لیلا میری مدد کو آؤ، ام فروا میرے پاس آؤ، اما فضا فخر انبیاء حسین اپنی آخری سواری کو چلا ہے۔ کسی نے ذوالجناح کے باگے تھامے، کسی نے ذوالجناح کے پائے تھامے، کسی نے ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈالی۔ حسین علی اصغر کے وضو سے اپنے لہو سے وضو کر کے اپنے سجدہ آخر کے لیے چلے۔ یہ وقت جانتے ہو کون سا تھا؟
ये वो वक्त था कि हुसैन ने पलट के मख्तल की जानिब एक नजर डाली और कहा कि मेरे जवान को तुमने मारा, मैं जिंदा रहा, मेरे भाई के तुमने बाजू काटे, मैं जिंदा रहा। आओ एक भूखे की जंग देखो, आओ एक प्यासे की जंग देखो। यहाँ रुक के एक बात कहना चाहूंगा अपने छोटे भाइयों से, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है। आज इस वक्त से लेके शाम गरीबा तक अपनी आस्तीनें चढ़ा के रखना, गरीबान खुला रखना, हो सके तो बाल बिखरा के रखना, ऐसा हुलिया बनाना कि पूछने वाला देखने वाला तुमसे पूछे कि तुम्हारा मारा कौन है। और आज से लेके इस वक्त से लेके, ये मेरा अकीदा, इस वक्त से लेके शाम गरीबा 11 मुहर्रम तक कोई दुआ नहीं मांगनी है ना, आज के बाद दुआ नहीं मांगनी है। आज से सिर्फ और सिर्फ पुरसा देना है, एक टूटी पसली वाली बीवी को पुरसा देना है, और ऐसे पुरसा देना है कि तुम दुआ ना मांगो, लेकिन एक टूटी पसलियों से सारा अपना हाथ उठाए, दोनों हाथ बुलंद करें और कहे बारे मेरे हुसैन के चाहने वालों की खैर। अजरकुम अल्लाह ज़हरा, अजरकुम अल्लाह ज़हरा। मुझे हुक्म है बानिया मजलिस की जानिब से कि खास मसाइल का हुक्म है, मैं आपको वहां तक लेके जाता हूँ। हुसैन ने जंग करनी शुरू की, मक्तल में अल-अमान और अल-हफीज की सदाएं बुलंद होना शुरू हुई, लश्कर यजीद कूफे के दीवारों से टकराना शुरू हुआ। आपने मकाम इमाम ज़माना देखा है ना करबला में, जो नहीं गए मौला करे वो जल्दी जाए मकाम इमाम ज़माना देखे। मकाम इमाम ज़माना वो मकाम है जहां पर वो सदा आई जो आप सुनते हैं कि हुसैन मैं तुझसे राजी हो गया, तू मुझसे राजी हो गया, अब अपने रब की तरफ पलट आ। ये आवाज का आना था। हुसैन ने तलवार नयाम में डाली, तलवार का नयाम में डालना था। जब फौजें भागती है ना तो उनको ये होश नहीं होता कि उनकी तलवार कहाँ गिरी, नेजा कहाँ गिरा। अब जिसके हाथ में जो था, अब तक जो डर रहे थे ना कि अब्बास है, अब अब्बास नहीं है। करबला के शोहदा में अली अकबर का कातिल एक, अब्बास का कातिल एक, दो ने बाजू काटे, एक ने कत्ल किया। कासिम का कातिल एक। करबला में वाहिद शहीद है हुसैन, जिसके कातिलों की तादाद का कोई नहीं है। अब खूनी भी मौजूद है, सिनान इब्न अनस भी मौजूद है, शिब्र दिल जोशन भी मौजूद है। तमाम कातिलों ने हुसैन का घेरा किया, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार मारी। अब जो फौजें भागी थी जिसके हाथ में कुछ नहीं था, उसने सरजमीन करबला से पत्थर उठा के हुसैन को मारा। अब जिसको पत्थर भी ना मिला, उसने चलती हुई रेत उठा के हुसैन के ऊपर फेंकना शुरू की। तुम मातम करोगे, जब मातम करके घर जाते हो तो खून के ऊपर तुम्हारा पानी भी टच होता है, जब आपके मस होता है तो आपकी रूह निकल जाती है। जरा सोचो हुसैन के जख्मों में गरम रेत फेंकी गई। ये मंजर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मंजर जब मुख्तार के सामने कातिलाने इमाम को लाया गया तो मुख्तार ने पूछा कि मेरा हुसैन अली का बेटा था, ऐसे कैसा मुमकिन है कि हुसैन घोड़े पे डगमगा रहा था। मैंने सुना है कभी हुसैन दाहिने गिरता था, कभी बाएं गिरता था, ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। किसी जालिम ने कहा नहीं अमीर, ये मुमकिन ऐसे नहीं हुआ। एक जानिब से सिनान ने नेजा मारा, पसलियां तोड़ के वो नेजा हुसैन के जिस्म अथर ने, दूसरी जानिब से दूसरे जानिब ने नेजा मारा, दूसरी जानिब से नेजा हुसैन की पसलियों ने नेजा सिनान नेजा इस तरफ गिरता था, हुसैन इस तरफ गिरते थे। दूसरा कातिल नेजा इस तरफ गिरता था, हुसैन दूसरी तरफ गिरते थे। अजरकुम अल-ज़हरा, अजरकुम अल-ज़हरा। बस हुसैन
پشت فرس سے زمین کربلا پہ تشریف لائے. آپ نے سنا ہے نا حسین کا لاشا نہ زمین پہ تھا نہ زین پہ. حسین کا لاشا تیروں پہ تھا. مقتل کی کتابیں کہتی ہیں یہ وہ مقام تھا جو آج مقام امام زمانہ ہے. کبھی سوچنا وہ مقام امام زمانہ، وہ مقتل کا حسین یہاں سے وہاں تک پہنچے کیسے؟ حسین مقام امام زمانہ سے مقتل گاہ تک پہنچے کیسے؟ دو روایتیں ہیں. پہلی روایت حسین کو علی اکبر نے آتا ہے، مقام علی اکبر کی جانب حسین نے. دوسری روایت آج میں اصل عاشور کے مسائل 9 محرم پڑھ رہا ہوں. آج نہیں پڑھوں گا تو کبھی نہیں پڑھوں گا. دوسری روایت بہت سخت ہے، مجھے معاف کرنا. سادات خاص طور پہ تمام مومنین مات بھی آپ کا دل بہت مضبوط نہیں ہو. شمر نے مقام امام زمانہ پہ شمر نے کہا نہیں، میں حسین کو یہاں نہیں ماروں گا، حسین کو اس کی بہن کے سامنے لے جاتا. اب حسین کو لے کے چلا کیسے؟ جن زلفوں کو سیدہ سمانہ کرتی تھی ان زلفوں میں شمر کا نظیر ہاتھ، شمر نے سچا سے حسین کو پکڑ کے کسیٹنا شروع کیا. آپ نے سنا، میں نے کہا آپ کا دل پھٹ گیا. سوچو زینب نے دیکھا کیسے ہوگا. کبھی سوچا ہے وہ تیر حسین کے جسم سے پار کیسے ہوئے تھے؟ مقتل کہتا ہے شمر نے اپنا گھٹنا حسین کے سینے پہ رکھا، تیر پار ہوئے. آیت اللہ میں نہیں، اسی میں مقتل پڑھ رہے تھے، میں مقتل کا جملہ پڑھ رہا ہوں. اب شمر نے حسین کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا، سماجوں سے گستاخی کرنا شروع کی. اس کے بعد شمر نے خنجر خود کیا پتھر پہ مار کے. پہلی ضرب چلی، دوسری ضرب چلی، تاریخ کہتی ہے 13 ضربیں. اب یہاں شمر کہتا ہے کہ میں نے پہلی ضرب ماری حسین کے لب ہلے، دوسری ضرب ماری حسین کے لب ہلے. آپ کو پتا ہے شمر کہتا کیا ہے؟ شمر کہتا ہے میں نے کان نزدیک کیے. جب میں نے پہلی ضرب ماری حسین نے کہا سبحان رب العلا. دوسری ضرب ماری نانا سلام. تیسری ضرب ماری کہا بابا علی سلام. اس کے بعد میں ضرب پہ ضرب مارتا گیا. حسین کے لبوں پہ صرف ایک نام عباس، عباس، عباس. کربلا